الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے 22ویں پارے کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے کہ جہاں وہ پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ آیت شریفہ ان 26 یا 24 آیتوں میں سے ایک آیت ہے جن پر الزام ہے کہ ان آیات کی وجہ سے دہشت گردی عام ہو رہی ہے، دہشت گردی پھیل رہی ہے. اس آیت کریمہ میں دشمنان اسلام کو اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں یہ کہا گیا اور یہ حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ جہاں چاہے کافروں کو، دشمنوں کو یا غیر مسلموں کو یا جسے چاہے اسے پکڑ کر جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. بزرگوں اور عزیز دوستو، اس آیت کریمہ کے ظاہری ترجمے سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ جہاں پایا جائے دشمنان اسلام کو وہاں پر ان کا قتل کر دیا جائے. در حقیقت یہ اعتراض، یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ اس آیت کا پس منظر دیکھا نہیں گیا اور اس آیت کا اگلا اور پچھلا پڑھا نہیں گیا، جس کی بنیاد پر یہ اعتراض ہو رہا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت کریمہ یا اس سے پہلی والی آیات یا اس کے بعد والی آیات کا نزول کن لوگوں کے بارے میں ہوا، وہ کون لوگ تھے جن کو یہ دھمکی دی گئی اور وارننگ دی گئی کہ اگر تم کبھی ہاتھ لگ گئے تو پھر تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، پکڑ لیا جائے گا. یہ کون لوگ مراد ہیں؟ تو مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد عام لوگ نہیں ہیں یا عام غیر مسلم مراد نہیں ہے کہ جسے چاہیں آپ پکڑ دیں اور قتل کر دیں، جسے چاہیں آپ گرفتار کر لیں. یہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں ایک ترتیب ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو مسلمانوں کے اوپر یہ ترتیب ہے کہ وہ جہاد کرنے سے پہلے غیر مسلموں کو ایمان کی، اسلام کی دعوت دے، ان کے شکوک و شبہات کو دور کرے. اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، قابل مبارک بات ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو دوسرا آپشن ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت میں ذمہ بن کر رہیں، مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں اور ٹیکس ادا کریں. تو اسلام میں یہ حکم ہے ذمیوں کا کہ اسلامی حکومت پر اور مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ جس طرح وہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ان ذمیوں کی حفاظت کریں، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں،
ان کے جان اور ان کے مال کی حفاظت کرے۔ ہاں پھر بھی اگر کوئی اسلام پیش کرنے کے بعد اور وہ ذمہ بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے، تو پھر اس سے جہاد ہے۔ اس میں کوئی قباحت کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی بھی صورتحال کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں سے لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے جہاد ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان ہے، نعوذ باللہ، وہ اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، جسے مرتد کہتے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو بھی گرفتار کر کے سب سے پہلے اس کے شکوک اور شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر مان لے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو پھر ایسی صورت میں مرتد کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اتنی تفصیل سمجھنے کے بعد اب اس آیت کریمہ کی آپ تفسیر سماعت فرمائیے کہ ان آیتوں کا نزول کب ہوا، یہ آیات کب اتری ہیں اور کن لوگوں کے بارے میں اتری ہیں۔ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ آیات ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یا اتری ہیں جو مدینہ منورہ میں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن اسلام کے خلاف چھپ کر یا کھل کر سازشیں کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر راہوں میں اور مدینے کی گلی کوچوں میں کنیزوں کو، باندیوں کو چھیڑتے تھے، یا پھر مختلف ایسی افواہیں پھیلاتے تھے جن کی وجہ سے مسلمان گھبرا جائیں، مسلمان پریشان ہو جائیں۔ ایسے منافقوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ان منافقوں کو دھمکی اور وارننگ دی گئی کہ اگر تم اپنی ان شرارتوں سے باز نہ آئے اور تم نے کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کی، جس روز تم پکڑے جاؤ گے تو اللہ کا دستور یہ ہے کہ تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا، دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اور تمہیں ملیا میٹ کر دیا جائے گا، تمہارا قتل کر دیا جائے گا ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ ہاں منافق ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر اس کی شرارتیں کھل کر نہیں آتی ہیں تو اس کو بھی نہیں مارا جائے گا۔ اگر اس کی شرارت کھل گئی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ مرتد ہو گیا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اسے بخشا نہیں جائے گا، اس کا قتل کر دیا جائے گا۔ یہی بات اس آیت میں کہی گئی، ملعونین، ان پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں وہ پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑ لیے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایسے منافقوں کے بارے میں یہ آیت اتری ہے جو کھلم کھلا اسلام کی اور مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہوں، اور خاص طور پر یہ دو شرارتیں کر رہے ہوں، یا پھر مفسرین کے مطابق اس میں وہ یہودی مراد ہیں جو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے حلیف تھے، اور مسلمانوں سے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر رہیں گے اور تمہاری حمایت کریں گے، اگر تم پر حملہ ہو ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے۔ لیکن یہ یہودی اپنے وعدے پر برقرار نہیں رہے۔ جب غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے موقع پر دشمنان اسلام نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی، مسلمانوں کی تعداد وقت بہت کم تھی، ہتھیار بھی نہیں تھے، تو مسلمان خندق کھودنے پر مجبور ہو گئے تھے شہر کے اطراف میں۔ تو اس وقت ان یہودیوں کو چاہیے تھا، جنہوں نے پہلے مدد کا وعدہ کیا تھا اور مسلمانوں کے وہ فریق بن گئے تھے، مسلمانوں کی مدد کرنے کے بجائے انہوں نے دشمنان اسلام ہی کی مدد کی، تو عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کیا اور دغابازی کی، بغاوت کی۔ بتائیے کہ ایسے باغیوں کے ساتھ
تم ہی بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے یہ باغی ہیں، ان کا انجام یہ ہے کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ ایسے یہودیوں کے بارے میں یہ کہی گئی، یہ بات کہی گئی۔ ایسا نہیں کہ جہاں کہیں جسے چاہے پکڑ کر کے عام لوگوں کا قتل کر دیا جائے، یہ لوگ مراد نہیں آیت میں یا وہ منافقین ہیں جو کھلا اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، افواہیں اڑا رہے تھے اور کنیزوں کو چھیڑ رہے تھے، باندیوں کو پریشان کر رہے تھے اور مختلف افواہیں پھیلا رہے تھے، یا پھر وہ یہودی ہیں مدینہ منورہ کی جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی تھی اور دشمنان اسلام کا ساتھ دیا تھا جو مدینہ کے اوپر حملہ آور تھے، یہ مراد ہے۔ اب اس میں کون سی دہشت گردی کی یہ بات مراد ہے؟ تو اس لیے آگے پیچھے کی اگر آیتیں پڑھ لی جائیں تو پھر اعتراض نہیں ہوگا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ پھر سے ملاحظہ فرمائیے، ملعونین اینما ثقفوا، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، اخذوا پکڑ لیے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 ہے جس کی تفسیر اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا، اور دشمن اسلام کا اس آیت پر جو الزام ہے کہ اس سے قتل و غارت گری کی تعلیم ہوتی ہے، دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے، وہ غلط ہے۔ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے اور یہ مطلب ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی دہشت گردی کی اس سے تعلیم نہیں ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل کی توفیق عطا فرمائے۔